بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک سکون قلب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی پوشیدہ ہے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر کسی پر جادو یا آسیب ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہیں اور اس سے چھٹکارے کا 90 طریقہ کیا ہے۔ نمبر 1، جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونا۔ نمبر 2، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جانا اور تنہائی پسند ہونا۔ نمبر 3، ہر وقت یہ محسوس کرنا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی ساتھ ہے۔ نمبر 4، دماغ کا معاف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا اور غیر ارادی حرکات کا سرزد ہونا۔ نمبر 5، ایسا محسوس کرنا کہ یہ کام کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے۔ نمبر 6، گھر والوں، بیوی بچوں، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا۔ نمبر 7، عورتوں کے بال جھڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کی چھینٹیں گرنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے آگے دھاگے، بال اور سانپ وغیرہ نظر آنا۔ نمبر 8، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا، دل کی دھڑکن تیز ہونا۔ نمبر 9، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا۔ نمبر 10، رشتہ داروں، دوستوں، احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازدواجی تعلقات منقطع ہو جانا۔ نمبر 11، انجانا سا خوف ہونا کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا۔ نمبر 12، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً سر یا معدے میں مستقل درد رہنا اور دوائی سے افاقہ نہ ہونا، متلی ہونا یا قے آنے کا احساس ہونا لیکن نہ آنا، پاؤں کی ایڑیوں اور پنڈلیوں میں درد رہنا۔ نمبر 13، سستی کا عادی ہو جانا، بکثرت جمائی آنا، بہت زیادہ بھولنا اور باکثرت نیند آنا۔ نمبر 14، نماز، قرآن اور اذان وغیرہ سے تنگی محسوس کرنا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا۔ نمبر 15، بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا اور گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا۔ نمبر 16، بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بے چین رہنا۔ نمبر 17، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ نمبر 18، جسم سے یا منہ سے بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا۔ نمبر 19، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا۔ نمبر 20، رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب ٹوٹ جانا۔ نمبر 21، عورتوں کے مخصوص ایام میں بے ربطگی ہونا۔ نمبر 22، کسی کو حد سے زیادہ چاہنے لگ جانا، اس کا غلام بن جانا۔ نمبر 23، شادی کے برسوں بعد بھی حمل نہ ٹھہرنا یا حمل گر جانا۔ نمبر 24، بیتوکی باتیں کرنا، ٹکٹکی باندھ کر ترچھی نگاہ سے دیکھنا۔ نمبر 25، مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہونا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتایا جائے گا کہ ہر قسم کے جادو کا کیا علاج ہے۔ سب سے بنیادی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات پر کامل ایمان اور یقین ہو، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو تو قوت ایمانی سے ہی انشاءاللہ بہت سی شیطانی قوتیں اور نفسیاتی حملے پسپا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، جو در حقیقت خالق و مالک سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو شیطان کا بس اس پر نہیں چلتا۔ نمبر 3، ہر وقت پاکی کا اہتمام کرنا، باوضو رہنا اور تلاوت قرآن کریم کی کثرت، نیز ذکر کی پابندی۔ نمبر 4، مکمل سورہ بقرہ معتدل آواز میں وقتاً فوقتاً گھر میں تلاوت کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جادوگر سورہ بقرہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نمبر 5، صبح و شام کی حفاظت کی مسنون دعائیں پڑھنے کا اہتمام کریں، نیز درج ذیل اذکار صبح و شام 7 مرتبہ پابندی سے یقین کے ساتھ پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں تبکار کر سر سے پیر تک اپنے پورے جسم پر پھیر دیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے سحر، آسیب اور نظر بد کے اثرات بد سے حفاظت رہے گی۔ وہ اذکار یہ ہیں: سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ علم نشرہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور درود شریف۔ نمبر 6، ایک روایت میں ہے کہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہود جادو سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ وہ الفاظ یہ: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ۔
ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔